جب زمین ظلم کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی اور شیطانی تخت انسانیت پر حاوی ہو چکا تھا، تب بنی اسرائیل کے سرداروں نے ایک ایسی سازش رچائی جس سے تاریخ کانپ اٹھی۔ مگر وہ بھول گئے کہ وہ مقابلہ کسی عام بشر سے نہیں، اللہ کے کلمہ سے کر رہے تھے۔ وہ جس کے حکم سے مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اندھوں کو بینائی ملی۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اسے صلیب پر چڑھا کر ختم کر دیں گے، موت کا جشن منانے کی تیاری مکمل تھی، مگر اللہ کا منصوبہ ان کی چالوں سے کہیں اوپر تھا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ وہ واپس آئے گا، دجال کا خاتمہ کرنے اور دنیا کو انصاف سے بھرنے، عیسیٰ ابن مریم۔ یہ وہ دور تھا جب یروشلم کی فضاؤں میں خوف کا راج تھا اور زمین رومن سلطنت کے تکبر تلے کراہ رہی تھی۔ بنی اسرائیل جنہیں دنیا کی رہنمائی کرنی تھی، وہ اب راستے سے بھٹک چکے تھے۔ ان کے علماء نے دین کو دکان بنا لیا تھا اور کتاب الہی کو دنیاوی فائدے کے لیے بدل ڈالا تھا۔ ظلم حد سے بڑھ چکا تھا، کمزور کی کوئی سننے والا نہ تھا اور طاقتور کا ہی قانون چلتا تھا۔ ہر آنکھ نم تھی اور ہر دل ایک مسیحا کا منتظر تھا۔ تورات کے پرانے ورق گواہی دے رہے تھے کہ وہ وقت قریب ہے، اندھیروں کو چیرنے والا نور بس آنے ہی والا ہے۔ اللہ نے تمام جہانوں کی عورتوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت بخشی۔ وہ ہیکل کے ایک گوشے میں دنیا سے کٹ کر صرف اپنے رب کی عبادت میں مگن رہتیں۔ پھر وہ گھڑی آئی جس کا فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا۔ جبرائیل امین ایک مکمل انسان کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ مریم نے گھبرا کر کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے اطمینان سے جواب دیا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے تعجب سے پوچھا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بد کردار ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے۔ یہ کام طے شدہ ہے۔ امتحان شروع ہو چکا تھا۔ درد ذہن نے انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ تکلیف اور بدنامی کے ڈر سے پکار اٹھیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہوتی۔ تب نیچے سے ایک آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اس تنے کو ہلاؤ، تم پر تازی پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، کھاؤ، پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اب وہ اللہ کی نشانی کو گود میں لیے اپنی قوم کی طرف لوٹیں۔ ایک ایسا طوفان ان کا منتظر تھا جس کا جواب صرف وہ بچہ ہی دے سکتا تھا۔ جب وہ بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئیں تو ہر زبان پر طعنہ تھا اور ہر آنکھ میں شک۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، تو نے یہ کیا غضب کر ڈالا؟ ان کے لہجے سخت ہو گئے۔ انہوں نے یاد دلایا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے روزہ خاموشی رکھا ہوا تھا۔ جواب دینے کے بجائے انہوں نے جھولے میں لیٹے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ بھڑک اٹھے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا بچہ ہے؟ تب وہ ناممکن ہوا جس نے عقلوں کو دنگ کر دیا۔ بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ ننھی زبان سے حکمت کے موتی جاری تھے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا
और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा। ये ईसा इब्ने मरियम है और यही वो हक बात है जिसमें लोग शक करते हैं। वक्त गुजरता गया, वो बच्चा अब जवान हो चुका था। जब उनकी उम्र 30 बरस हुई तो अल्लाह ने उन्हें वो जिम्मेदारी सौंपी जिसके लिए उन्हें चुना गया था। वही का सिलसिला शुरू हो चुका था। वो कोई नया दीन नहीं लाए थे, बल्कि वो तौरात की तस्दीक करने और उन गलतियों को सुधारने आए थे जो लोगों ने दीन में शामिल कर ली थीं। उलमा की बनाई हुई बेजा सख्तियों को उन्होंने ख़त्म किया। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ें हलाल करने आया हूँ जो तुम पर हराम कर दी गई थीं। मैं तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ। उनका पैगाम वाज़े और दो टोक था, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब है, बस उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। उनका हथियार तलवार नहीं बल्कि अखलाक और मोहब्बत था। वो यतीमों का सहारा और टूटे हुए दिलों का दरमा बनकर आए। जब दिल पत्थर हो जाएं, तो उन्हें पिघलाने के लिए मोजज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौम ने दलील मांगी तो अल्लाह ने ईसा के हाथों को अपनी कुदरत का मज़हर बना दिया। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाती है। बीमारियों ने जिन्हें मुआशरे से काट दिया था, मसीहा का लम्स उनके लिए नई जिंदगी बन गया। वो कोढ़ियों को शिफा देते और उनके जख्म ऐसे गायब होते जैसे कभी थे ही नहीं। और वो मादरजाद अंधे जिन्होंने कभी सूरज नहीं देखा था, अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखें रोशन हो गईं, अंधेरे छट गए और नूर फैल गया। वो सिर्फ जाहिर के तबीब न थे, बल्कि अल्लाह ने उन्हें गैब की खबरें भी दीं। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम अपने घरों में क्या खाते हो और क्या ज़ख़ीरा करते हो। मगर सबसे बड़ा मोजज़ा अभी बाकी था, मौत, जिसके सामने हर कोई बेबस है। वो भी अल्लाह के कलमे के सामने सर झुका गई। उन्होंने मुर्दों को पुकारा, उठ जाओ अल्लाह के हुक्म से, और जो सदियों से खाक थे वो जिंदा होकर बोलने लगे। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी थी। जब बनी इसराइल के कुफ्र ने हद कर दी तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पुकारा, कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने। उन मुट्ठी भर वफादार साथियों हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह के मददगार हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहें कि हम फर्मा बरदार हैं। फिर हवारियों ने एक अजीब ख्वाहिश जाहिर की, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब हमारे लिए आसमान से एक खाने का दस्तरख्वान उतार सकता है ताकि हमारे दिल मुतमईन हो जाएं। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, ए अल्लाह, हमारे लिए आसमान से ख्वाने नेमत नाजिल फरमा, जो हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद और तेरी तरफ से एक निशानी बन जाए। और फिर अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। आसमान से एक ऐसा दस्तरख्वान उतरा जिसने देखने वालों की आंखें खेरा कर दी, मगर साथ ही तंबीह भी आई कि इसके बाद कुफ्र करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होगा। हक जितना वाज़े होता गया, बातिल का गज़ब उतना ही बढ़ता गया। बनी इसराइल के सरदारों को अपना इक़्तिदार खतरे में नजर आने लगा। वो जानते थे कि ये सच्चे नबी हैं, मगर हसद ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश करना होगा। उन्होंने इल्ज़ाम तराशी का तूफान खड़ा कर दिया। कभी जादूगर कहा, कभी शरीयत का बागी और कभी अल्लाह की शान में गुस्ताखी का झूठा इल्ज़ाम लगाया। जब वो मजहबी दलाइल में हार गए तो उन्होंने सियासी चाल चली। रोमन गवर्नर के पास जाकर शिकायत की कि ये शख्स बादशाह बनना चाहता है और कैसरे रूम का बागी है। और फिर अपनों में से ही एक गद्दार मिल गया। चंद चांदी के सिक्कों के बदले उसने वो जगह बता दी जहां ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मौजूद थे। साजिश मुकम्मल हो चुकी थी। गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो चुका था।
موت کے سوداگر تلواریں اور مشلیں لیے اس باغ کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ دشمن اپنے ناپاک ارادے لے کر پہنچ چکے تھے۔ وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے آئے تھے، مگر وہ بھول گئے کہ حفاظت کرنے والا کون ہے۔ جب انہوں نے گھر کا گھیراؤ کیا تو اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی۔ کافروں کی تدبیر کمزور تھی اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ پھر اچانک ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، اور نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے کسی اور کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ وہ سمجھے کہ انہوں نے شکار کر لیا، حالانکہ وہ خود شکار ہو چکے تھے۔ وہ جسے گھسیٹ کر لے گئے وہ اللہ کا نبی نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی ہی صفوں کا کوئی اور شخص تھا۔ یقیناً جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کوئی خبر نہیں، وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے زمین سے پورا لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے ان کافروں سے پاک کر دوں گا۔ زمین کی سازشیں زمین پر ہی رہ گئیں اور اللہ کا کلمہ آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست طاقت والا اور حکمت والا ہے۔ وہ آج بھی زندہ ہے، وہاں جہاں وقت اور موت کا کوئی گزر نہیں۔ دشمن اپنی جھوٹی فتح کا جشن منا رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو اس کا آخری باب لکھا جانا باقی ہے۔ ان کے اٹھائے جانے کے بعد شیطان خاموش نہ بیٹھا۔ وقت کی دھول نے حقیقت کو دھندلا کر دیا۔ جو نبی توحید کا پرچم لے کر آیا تھا، لوگ اسی کو خدا بنانے لگے۔ محبت میں غلو نے انہیں گمراہ کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ وہ بات تھی جس سے آسمان پھٹ پڑتے اور زمین شق ہو جاتی۔ صدیوں بعد قرآن نے آ کر اس حقیقت پر سے پردہ ہٹایا اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا، میں نے ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ زمانہ قریب آ رہا ہے جب زمین پر سب سے بڑا فتنہ دجال ظاہر ہوگا، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور دنیا کو اپنے جال میں جکڑ لے گا۔ ہر طرف مایوسی ہوگی۔ ٹھیک اسی وقت جب امید دم توڑ رہی ہوگی، دمشق کے مشرقی مینار پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے عیسیٰ ابن مریم واپس اتریں گے۔ ان کی سانس جہاں تک جائے گی کفر ختم ہو جائے گا۔ وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور لد کے مقام پر اسے واصل جہنم کریں گے۔ باطل پگھل جائے گا اور حق جیت جائے گا۔ پھر زمین انصاف سے بھر جائے گی جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، جنگ کا خاتمہ کریں گے اور پوری دنیا میں صرف ایک اللہ کا حکم چلے گا۔ یہ کہانی ہے اس عظیم پیغمبر کی جسے دنیا نے غلط سمجھا، مگر جس کی حقیقت 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دی۔ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اسی ایک رب کی عبادت کریں جس کی عبادت وہ خود کرتے تھے۔ عیسیٰ روح اللہ جو آئیں گے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں اور انسانیت کو اندھیروں سے نکال لائیں۔